السلام علیکم۔ باب صوم سیرت طیبہ کا چیپٹر نمبر 2 صبر و تحمل۔ صبر کہتے ہیں جب ہم کسی کا اگر ہمیں کوئی ڈانٹتا ہے یا کچھ کہتا ہے تو ہم اس کو جواب نہیں دیتے کسی بھی وجہ سے، تو وہ صبر کہلاتا ہے۔ لیکن اگر ہم قدرت رکھتے ہیں کہ ہم اس کو جواب دیں یا اپنا بدلہ لے سکیں اور اس کو معاف کر دیں تو وہ تحمل کہلائے گا۔ مفہوم صبر کے لغوی معنی رکنے اور برداشت کرنے ہیں، اور تحمل کے معنی بھی برداشت اور بردباری کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں صبر و تحمل کے معنی نیک عمل پر دوام، گناہوں سے پرہیز، مصائب و تکالیف برداشت کرنا، دل کو خوف اور گھبراہٹ سے دور رکھنا، حتیٰ کہ خوشی کے موقع پر بھی فخر و غرور اور بے قدری سے بچنا، اور ہر حالت میں دل کو مضبوط رکھنا ہے۔ نیکی کے عمل پر دوام کا مطلب یعنی نیکی کا جو آپ کام کرتے ہیں اس پر ہمیشہ قائم رہیں، گناہوں سے پرہیز کریں، مصائب اور تکلیف اگر آ جاتی ہیں تو اس کو برداشت کریں اور دل کو خوف اور گھبراہٹ سے دور رکھیں، حتیٰ کہ خوشی کے موقع جب اگر ہو تو اس وقت بھی آپ فخر نہ کریں، غرور نہ کریں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی بے قدری سے بچیں۔ اس حالت کو دل پر مضبوط رکھنے کو صبر و تحمل کرتے ہیں۔ صبر و تحمل کی اہمیت اور فضیلت۔ قرآن مجید اور احادیث نبوی میں صبر و تحمل کو بہت پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ صبر و تحمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اہم جز ہے، اور صبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کا محبوب کہا گیا ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں، ثابت قدم رہنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ صبر کرنے سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو نماز اور صبر کی طرف رغبت دلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ترجمہ: اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ہر انسان خسارے میں ہے، لیکن وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں اور آپس میں حق کی تلقین کرتے ہیں، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، وہ لوگ خسارے سے نکل جاتے ہیں۔ اسی بنا پر مسلمانوں کو صبر کو اس طرح اپنا لینا چاہیے کہ وہ اس کے اندر بلا تکلف رچ بس جائے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ صبر خود کو روکنے اور برداشت کرنے کو کہتے ہیں، لیکن اس کے معنی بے بسی اور بے کسی اور کسی مجبوری کی وجہ سے انتقام نہ لے سکنا نہیں ہے، بلکہ صبر تو دل کی مضبوطی، اخلاقی جرأت اور ثابت قدمی کا نام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، صبر کیجیے جیسا کہ صاحب عزم رسولوں نے صبر کیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام رسول بھیجے تو لوگوں نے ان کو طرح طرح کی تکالیف دی، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہمیشہ صبر سے کام لیا۔ صبر کے مختلف مفاہیم قرآن پاک کی روشنی میں۔ مفاہیم مفہوم کی جمع ہے، یعنی مختلف مطلب جو قرآن نے ہمیں صبر کے بارے میں بتائے ہیں۔ قرآن پاک سے صبر کے جو معنی معلوم ہوتے ہیں وہ یہ ہیں: ہر قسم کی تکالیف برداشت کرنا اور اپنے مقصد پر جمے رہ کر کامیابی کا انتظار کرنا، یعنی ہم ہر طرح کی تکلیف کو برداشت کریں اور جو ہمارا مقصد ہو اسی پر جمے رہیں اور اس کی کامیابی کا انتظار کرتے رہیں، یعنی اللہ پر توکل کریں، اپنی کوشش جاری رکھیں، تو یہ ایک صبر کی قسم ہے۔ مصائب اور مشکلات میں بے قراری اور اضطراب سے بچنا۔ مصائب مصیبت کی جمع ہے اور مشکلات مشکل کی، یعنی مصائب اور مشکلات میں بے قراری اور اضطراب، بے چینی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے۔ مقصد کے حصول کی راہ میں آنے والے خطرات، دشمنوں اور مخالفین کے طعن و طنز کو خاطر میں نہ لانا، یعنی جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پھیلا رہے تھے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، صحابہ کرام لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، یا آج کل جو ہمارے پاس تبلیغی جماعت ہے وہ جن علاقوں میں اسلام کی دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں تو ان میں بہت سارے ان کو خطرات درپیش ہوتے ہیں، بہت سارے دشمن اور مخالفین ان کو طعنے دیتے ہیں، طنز کرتے ہیں، ان کو مختلف قسم کی تکلیف پہنچاتے ہیں، تو ان کو خاطر میں نہ لایا جائے۔ برائی کرنے والے کو اس کی برائی اور بدخواہی کے باوجود معاف کرنا، یہ بھی ایک ہمارے پاس ایک مطلب ہے صبر کا، کہ اگر کوئی برائی کر رہا ہے آپ کا بدخواہ ہے، یعنی آپ کی ہمیشہ برائی چاہتا ہے، آپ کے لیے برے راستے کھولتا ہے، تو اس کو معاف کر دیا جائے۔ بردباری اور تحمل سے کام لینا، یعنی اس کی ہر عمل پہ بردباری اور تحمل صبر سے کام لیا جائے۔ میدان جنگ میں ثابت قدمی اور بہادری کا مظاہرہ کیا جائے، یعنی اگر کبھی ایسا ہو کہ مسلمان اور کفار کا مقابلہ ہو
میدان جنگ میں جیسے پہلے جہاد تھے، غزوات تھے، تو اس دوران بہادری کا مظاہرہ کیا جائے، ثابت قدمی اور بہادری کا۔ صبر و تحمل اور اسوائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، ان کی زندگی سے ہمیں کس طرح صبر و تحمل کی مثالیں ملتی ہیں، اس کے بارے میں کچھ پڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے صبر و تحمل کا بہترین نمونہ نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان بعثت سے پہلے، یعنی نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے، مکہ معظمہ کی پسندیدہ شخصیت کے طور پر جانے جاتے تھے، ان کے اخلاق و کردار اور ان کی سچائی کی وجہ سے مکہ معظمہ میں ہر کوئی ان کو پسند کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق نے ہر ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ بنا رکھا تھا۔ اعلان نبوت گرویدہ بنا رکھا تھا کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو پسند کرتے تھے۔ اعلان نبوت فرماتے ہی کفار مکہ کا رویہ بالکل بدل گیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، مذاق اڑایا اور طرح طرح سے اذیتیں دیں۔ خانہ کعبہ میں حالت سجدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجری ڈال دی گئی۔ ابو لہب اور اس کی بیوی نے ہر طرح دشمنی کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے۔ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گندگی پھینکی گئی، مجنون اور دیوانہ قرار دیا گیا، کنکروں اور پتھروں سے زخمی کیا گیا، مگر ان تمام تکالیف کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و تحمل سے دعوت دین کا کام آگے بڑھایا۔ شعب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے خاندان اور بنو ہاشم سمیت 3 سال تک کفار مکہ کے معاشرتی اور معاشی بائیکاٹ کا شکار رہے، اسیری اور فاقہ کشی کی تکالیفیں اٹھائیں، مگر ان حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و استقامت کا دامن تھامے رکھا اور اپنی امت کے لیے بہترین اسوا کی مثال قائم فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہجرت فرمائی اور اپنا وطن مکہ معظمہ چھوڑا۔ یہود و منافقین کی سازشوں کا شکار ہوئے، دین کی سربلندی اور تبلیغ کے لیے اللہ کی راہ میں کفار سے جہاد کیا۔ غزوہ احد میں دندان مبارک شہید ہوئے، یعنی ان کے دان مبارک شہید ہو گئے۔ غزوہ احزاب میں بھوک کی وجہ سے پیٹ پر 2 پتھر باندھے۔ غرض دین اسلام کی تبلیغ میں ہر قسم کے مصائب کو صبر و تحمل سے برداشت فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی زندگی میں بھی صبر و تحمل کی بہترین مثالیں قائم کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی دودھ پینے کی عمر میں تھے کہ وفات پا گئے۔ اس غم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن صبر و ضبط سے کام لیا اور زبان پر کوئی شکوہ جاری نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مومن پر جب بیماری، پریشانی، غم یا رنج آئے، یہاں تک کہ اسے کانٹا بھی چبھے اور وہ صبر کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اسوائے حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں صبر کی خوبی اپنائیں اور ہر قسم کی جسمانی مالی آزمائشوں پر صبر کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا پا لیں اور زندگی کے ہر میدان میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ ہر قسم کی جسمانی اور مالی آزمائشوں کا مطلب کہ کبھی ہم پہ کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، تو ہم لوگ بہت زیادہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا میرے ساتھ ہی کیوں کیا۔ اور مالی طور پہ کبھی اگر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی مالی پریشانی ہوتی ہے، تو ہم صبر کرنے کے بجائے ادھر ادھر مختلف ذرائع ڈھونڈتے ہیں تاکہ ہمارے یہ مسائل حل ہو سکیں۔ لیکن قرآن اور حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔